اگر حضور کو بحیثیت بھائی دیکھا جائے، حضور کی اپنی سکی بہن تو کوئی نہیں تھی، حضور کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی خدمت میں آتی ہیں۔ وہ تفصیل سے واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، اس قبیلے کے بندے چھڑانے تھے۔ جب بہن آتی ہے تو حضور اٹھ کے استقبال کرتے ہیں اور فرماتے بہن کیسے آئی ہو؟ عرض کی حضور کچھ لوگ آپ کے ہاں ہیں ہمارے، وہ چھڑانے آئی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا بہن زحمت کیوں کی؟ آپ کسی کے ہاں پیغام بھیج دیتی تو میں محمد سارے ہی چھوڑ دیتا۔ اور پھر بہن کو بہت سارے تحائف دیے، دروازے تک چھوڑنے آئے۔ پھر صحابہ کو جمع کر کے جملہ کا ارشاد فرمایا میں جب بھی قیدی چھوڑتا ہوں تو مشورہ لیتا ہوں، لیکن آج مشورہ نہیں لیا۔ عرض کی حضور ہماری مجال بھی کیا ہے، لیکن ارشاد تو فرمائے۔ ارشاد فرمایا آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی۔ اور آج ہم دیکھ لیں ہمارا بہنوں کے ساتھ رابطہ کیسا ہے۔ ہمارے گھر میں ہماری بہنیں 6 مہینے بھی نہ آئے تو ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ یہ تو چھٹیوں میں بیچاری اگر چھٹیاں گزارنے کے لیے آ جاتی، بھائی کے رویے دیکھ کے 2 دن بعد واپس چلی جاتی۔ اور یار غریب بہن بھائی سے رشتہ لینے آ جائے نا تو بھائی کہتا تجھے جرت کیسی ہوئی ہے؟ تو اپنی اوقات تو دیکھ، تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی، رازق تو ہے؟ یہ بھائی کے رویے ہیں بہن کے ساتھ۔ لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب بہن نے تحفہ دیا ہے زمین، وہ بھی اس کی مجبوری تھی، وہ تحفہ اس لیے اس نے زمین تمہیں دے دی، اگر میں نے زمین لے لی نا تو ساری زندگی کے لیے بھائی کا دروازہ میرے لیے بند ہو جائے گا۔ اور بھائی اپنے بچوں کو نفرت کا درس دے کے جاتے ہیں، پھپھو کو منہ نہیں لگانا، میں مر گیا تو اس کو میرا چہرہ بھی نہ دکھانا۔ اب 5 کروڑ کی زمین تو لے لی، یہ تو پوچھ لیا کہ کیا یہ قبول کر لینا چاہیے؟ بہن کا حق تھا، تمہیں تحفہ دے دیا، تم نے بدلے میں کیا دیا؟ کبھی اس کا خیال آیا؟ کبھی اس کی جھولی بھرنے کا خیال آیا تمہیں؟ 6 مہینے بھی نہ آئے تو پرواہ نہیں ہوتی، اس کے گھر میں فاقے ہو تو پھر بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ اپنی بہنوں کے ساتھ رابطے میں رہا کرو، اپنی بہنوں کو عزت دیا کرو، ان کے پاس جایا کرو، انہیں پاس بلایا کرو، ان کی جھولیاں بھرنا میرے رسول کی سنت ہے۔ میں نے پچھلے دنوں ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر ہے، اس کا لیکچر سنا، اس کی بات سیدھی دل کو لگی۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک شخص آیا، لاہور سے اس کا تعلق تھا، کروڑ پتی آدمی تھا، اس کو بلڈ کینسر تھا، زندگی موت سے لڑ رہا تھا، اور اس نے دعا کی درخواست کی۔ کہا کہاں سے آئے؟ کہا لاہور سے۔ آبائی شہر پوچھا، کہا فیصل آباد۔ تو کہا وہاں کوئی تمہارے اپنے ہیں؟ کہا ہاں وہاں چچا تائے بہنیں بھی ہیں۔ تو کہا ان کی مالی پوزیشن کیسی ہے؟ اس نے کہا وہ سب غریب لوگ ہیں۔ اگلی بات سنیے۔ کہا کتنی دیر ہوگی ان سے ملاقات کیے ہوئے؟ کہا 20 سال ہو گئے۔ غریب تو رشتہ دار بھی نہیں نہ ہوتا۔ کہا تیرا علاج آج سے شروع ہوتا ہے۔ کہا کرنا کیا ہے؟ کہا 20 دن ان لوگوں میں گزار کے آؤ، ان کی زندگی سے کچھ دکھ کم کر کے آؤ، بھوکوں کو کھانا دینا، برہنہ کو لباس دینا، پیاسے کو پانی پلانا، پیادہ کو سواری دینا، کسی کا ٹریکٹر نہیں ٹریکٹر لے دو، کسی کا حل خراب ہے وہ ٹھیک کروا دو، کسی کا ٹیوب ویل ٹھیک کروا دو۔ اس نے کہا 20 دن جو تجھ سے ہو سکتا ہے وہ کرنا ہے، ان کی خدمت کر کے آنی ہے۔ جب 20 دن بعد واپس آیا تو اس نے کہا اب دوبارہ ٹیسٹ کروا کے آؤ۔ جب دوبارہ ٹیسٹ کروائے تو اس کو بلڈ کینسر نہیں تھا۔ بھائی جان جہاں دوا کام نہیں نہ آتی وہاں دعائیں کام آتی ہیں۔ دعائیں کروایا نہ کرو، دعائیں لیا کرو۔ میرے رسول فرماتے ہیں کہ اگر عمر میں رزق میں برکت چاہتے ہو تو صلہ رحمی کیا کرو، اور تمہاری صلہ رحمی کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے اپنے بہن بھائی ہیں۔ اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا رابطہ رکھو۔ میں کہتا ہوں یار بچوں کے دل میں خالہ کا پیار ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ بچوں کے دل میں پھپھو کا پیار کیوں نہیں آتا؟ یہ ایک سوال ہے۔ بچوں کے دل میں خالہ کی محبت ہے، پھپھو کی کیوں نہیں؟ اللہ کے فضل سے میرے بچوں کی عادت ہے جب میری بہنیں گھر آتی تو وہ پھول لے کے استقبال کرتے۔ اپنے بچوں کو اپنی بہنوں کی محبت سکھاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کے لیے کتنی محبتیں رکھتے ہیں۔ فرماتے تو کسی کے ہاں پیغام بھیج دیتی میں سارے ہی چھوڑ دیتا۔